دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے شان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب کعبہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت مبارک کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ کون ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے حیا ہے، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، وہ آقا سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جانے حیا پر فدا ہونے والا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قربان جو جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قربان جو ہجرت کی رات جب میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں موجود تھے، جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت ہونے لگی، درمیان میں غار میں موجود تھے اور دشمن، میں سارا واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ پھر کافی طوالت ہو جائے گی، کافی طویل ویڈیو ہو جائے گی، صرف اس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان بیان کی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربان جو جب غار میں موجود تھے اور عدو دشمن غار کے دہانے پہ، غار کے کنارے پہ آ گئے، قربان جو حضرت ابوبکر صدیق غمگین ہونے لگے تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رب کا قرآن ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو فرما دیجئے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قربان جو اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی میت کے، اللہ کے قرب کے 4 درجے ہیں۔ اللہ کے قرب کا پہلا درجہ وہ ہے جو تمام مسلمین، تمام مومنین، مومنات کو حاصل ہے، جو عام مسلمانوں کو حاصل ہے، اللہ کے قرب کا وہ درجہ۔ قربان جو بیان فرماتے ہیں اللہ کی میت کا، اللہ کے قرب کا دوسرا درجہ وہ ہے جو تمام صالحین کو، اولیاء عظام کو، اللہ کے نیک لوگوں کو حاصل ہے، اور قربان جو صحابہ کرام، تبع تابعین کو حاصل ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا، اللہ کی میت کا تیسرا درجہ وہ ہے جو صرف تمام انبیاء کرام کو حاصل ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے تمام کو وہ تیسرا درجہ حاصل ہے۔ آگے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی میت کا، اللہ کے قرب کا چوتھا درجہ وہ ہے جو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کے علاوہ آج تک اللہ کے اس قرب کا مشاہدہ کسی نے نہیں کیا، اللہ کے قرب کی اس منزل تک کوئی نہیں پہنچا جس تک صرف محمد مصطفیٰ پہنچے ہیں، جس تک صرف حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں۔ امام آلوسی فرماتے ہیں جب اللہ کی رحمت کے، اللہ کی میت کے، اللہ کے قرب کے 4 درجے ہیں، جو چوتھا درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جس پر پوری کائنات میں صرف آج تک صرف محمد مصطفیٰ اس منزل تک پہنچے ہیں، اس قرب کا مشاہدہ کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا نا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ امام آلوسی فرماتے ہیں جب یہ فرمایا معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو اب یہ نہیں کہا کہ اے ابوبکر تیرے ساتھ اور درجے پر ہے، اللہ میرے ساتھ اور درجے پر ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کریم نے اللہ کے اس قرب کا مشاہدہ کرا دیا، اللہ کی اس میت کے اس درجے کا، اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جس پر صرف میرے مصطفیٰ تھے اس وقت، یا صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ یعنی اللہ کے اس قرب کا مشاہدہ یا صرف رسول اللہ نے کیا ہے، یا صرف اگر کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے، آپ کے علاوہ آج تک کسی نے اللہ کے اس قرب کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ ابوبکر صدیق جو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آیا، یعنی سب سے پہلے جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آیا ابوبکر، میرے مصطفیٰ کا پہلا صحابی ابوبکر، دین کا پہلا صحابی ابوبکر، مصطفیٰ کا پہلا یار ابوبکر، حضور علیہ السلام کا پہلا ساتھی ابوبکر، اسلام کو جس سے ترقی ملی سب سے پہلے وہ ہے ابوبکر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی،
وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے حیا ہے، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، وہ آقا سے ہر دم وفا کرنے والا، رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جانے حیا پر فدا ہونے والا، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔